السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک اور دیندار شخص رہتا تھا۔ عبداللہ کی بیوی زینب ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن اس کی فطرت میں ضد اور غرور شامل تھا۔ عبداللہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ نہایت صابر، شکر گزار اور دیندار شخص تھا اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ شروع میں زینب عبداللہ کی باتوں کو نظر انداز کرتی تھی اور اسے معمولی سمجھتی تھی۔ عبداللہ جو بھی کہتا تھا زینب اس کے خلاف عمل کرتی۔ اگر عبداللہ کہتا کہ وہ پردہ کرے تو زینب کہتی یہ میرا حق ہے کہ میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ اگر عبداللہ کہتا کہ گھر کے معاملات کو سنجیدگی سے لے تو وہ کہتی یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ عبداللہ نے ابتدا میں زینب کے رویے کو برداشت کیا اور سوچا کہ وقت کے ساتھ وہ سمجھدار ہو جائے گی، لیکن زینب کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا گیا۔ وہ اکثر بلند آواز میں عبداللہ سے بات کرتی اور اسے بے عزت کرنے کی کوشش کرتی۔ عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نرمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس نے زینب کو بار بار نرمی سے سمجھایا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسے کہا، زینب، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کی قوام بنایا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ میں تمہیں محبت سے سمجھا رہا ہوں کہ میرے حقوق کا خیال رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن زینب نے اس کی باتوں کو مذاق سمجھا اور کہا، مجھے نصیحتیں نہ کرو، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ ایک دن عبداللہ نے زینب کو کہا کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کی شادی میں پردے کے اہتمام کے ساتھ جائے، لیکن زینب نے انکار کر دیا اور کہا، مجھے ایسی تقیانوسی باتیں پسند نہیں، میں اپنی مرضی کے مطابق جاؤں گی اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ میری زندگی میں مداخلت کرو۔ عبداللہ کو یہ رویہ بہت تکلیف دہ لگا، لیکن اس نے پھر بھی صبر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ زینب کو ہدایت نصیب ہو۔ عبداللہ نے سوچا کہ محبت اور نرمی کے بعد اب سختی سے زینب کی اصلاح کی جائے۔ اس نے نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرے تو پہلے نصیحت کرو، پھر ان کے ساتھ بستر پر علیحدگی اختیار کرو اور پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سرزنش کرو۔ عبداللہ نے زینب کے ساتھ بستر پر علیحدگی اختیار کر لی تاکہ وہ اپنی غلطیوں پر غور کرے، لیکن زینب نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور اپنی ضد پر قائم رہی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم دین آئے جو لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل بتاتے تھے۔ عبداللہ نے ان سے ملاقات کی اور اپنی بیوی کی نافرمانی کے بارے میں ان سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے کہا، بیوی کی نافرمانی کے پیچھے شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے جو میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم صبر سے کام لو، دعا کرو اور بیوی کو محبت اور حکمت کے ساتھ سمجھاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اسے اس کے عمل کے نتائج کا سامنا کرنے دو۔ کچھ دن بعد زینب کی ضد اور نافرمانی کی وجہ سے گاؤں میں ان کی بدنامی ہونے لگی۔ لوگ عبداللہ کے صبر اور نیکی کی تعریف کرتے، لیکن زینب کے رویے کو غلط قرار دیتے۔ آخرکار زینب کو احساس ہوا کہ اس کا رویہ نہ صرف اس کے شوہر بلکہ اس کی اپنی عزت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک دن زینب نے قرآن کی تلاوت کی اور سورہ النساء کی یہ آیت اس کے دل پر اثر کر گئی، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں دی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے مطابق اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں۔ زینب نے اللہ سے معافی مانگی اور عبداللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کی۔ عبداللہ نے اسے معاف کر دیا اور ان دونوں نے اپنے گھر کو محبت اور سکون سے بھر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بیوی کو شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف دنیاوی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کا رستہ بھی ہے۔ شوہر کو بھی صبر، محبت اور حکمت سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر کا سکون اور محبت دونوں کے تعاون سے ممکن ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات میں بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت رات کو اپنے شوہر کے بستر کو ترک کر دیتی ہے اور شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے کیونکہ وہ ناشکری کرتی تھیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسانات کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری عورت کو جہنم کا مستحق بنا سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔